وسلطانه القدیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفسه۔ اب ہم اعوذ باللہ کی تفسیر پہلے کریں گے، ٹھیک ہے؟ لفظ اعوذ باللہ، اس کی تفسیر، پھر بسم اللہ کی، پھر سورہ فاتحہ کی۔ اعوذ باللہ، اعوذ باللہ سب سے پہلے پڑھی کیوں جاتی ہے؟ اللہ کا حکم ہے قرآن میں، آیت 98 میں سورہ النحل میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب تو اللہ کی کتاب قرآن کو پڑھنے لگے تو پہلے اللہ سے پناہ مانگ لیا کر۔ یہ اللہ کا حکم ہے، جب بھی قرآن پڑھنا ہے سب سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا ہم پر فرض ہے۔ اللہ کا ہر حکم جو قرآن میں ہوتا ہے وہ فرض کے درجے میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد اب چونکہ ہمارا سب سے پہلا، ہماری پیدائش ہوئی نا، جب آدم کی پیدائش ہوئی اور حضرت آدم ہی سے نسل چلی، تو سب سے پہلا مقابلہ کس سے تھا؟ شیطان سے۔ شیطان نیکی کے ہر راستے میں رکاوٹ ہے، تو اس لیے سب سے پہلے اپنی رکاوٹ کو دور کریں تاکہ ہم چل سکیں، تاکہ ہم اپنی نیکی اور مقصد اور مدعا کو پا سکیں۔ لہٰذا اس کا فائدہ، اب دیکھیں انسان تو پیدا ہی کیسے، قرآن ہی بتاتا ہے نا خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ انسان اپنی نظر آنے والی رکاوٹ کو تو دیکھ لیتا ہے، جو نظر ہی نہیں آ رہی شیطان جیسی چیز تو اس کو دیکھ نہیں سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک آسان طریقہ ہمیں بتا دیا کہ تم شیطان سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ اور کتنی خوش قسمتی کی بات ہے، بظاہر بڑی طاقتیں ہیں اس کے پاس، بظاہر بہت وہ کام کر لیتا ہے شیطان جو انسان نہیں کر سکتا، مگر اس کے باوجود اب اگر اللہ تعالیٰ نے ایک کمزور چیز جو انسان ہے اس کا مقابلہ ایک طاقتور چیز سے کروایا، تو اس کا ایک آسان طریقہ بھی تو اس کمزور کو دے دیا نا۔ اب آسان طریقہ کیا ہے؟ اس کمزور کو اللہ تعالیٰ نے وہ گن دے دیا، وہ گر دے دیا، جس سے وہ طاقتور کو صرف اپنی آواز سے، صرف ایک دعا سے ہی زیر کر لیتا ہے۔ وہ دن رات کوشش کرتا ہے، وہ اپنی ہر سر توڑ کوشش کرتا ہے، اور بندہ مومن صرف اعوذ باللہ پڑھ کر ہی کامیاب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس میں بہت بڑا فائدہ کیا ہے؟ جہالت میں لوگ جنوں سے پناہ مانگا کرتے تھے، اللہ نے اس سے منع فرمایا، اللہ نے اس کی کمزوری کو واضح کر دیا۔ اسی طرح شیطان نے حضرت آدم اور حضرت حوا کے دل میں وسوسہ ڈالا تھا، اللہ نے طریقہ بتا دیا کہ جب بھی تمہارے دل میں وسوسہ آئے تو تم کیا کرو، اپنی بائیں طرف دل پہ تھوک لیا کرو، اعوذ باللہ پڑھ کر ایسے کر کے دل پہ پھونک لیا کرو۔ اگر قرآن کھولا ہے تو ویسے ہی لازمی پڑھنا ہے، غصہ آ جائے، پریشانی ہو، اعوذ باللہ کا ورد کریں۔ اسی طرح غصے میں کیا ہوتا ہے؟ شیطان جو ہے وہ دماغ میں گھس کے بیٹھ کے اذیت دیتا ہے، آپ کو بھڑکا رہا ہوتا ہے۔ فرمایا دماغ کا چراغ بجھ جاتا ہے، وہ جو دماغ میں عقل کا چراغ ہے نا وہ اس کے اوپر جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ اب غصے میں عقل کام نہیں کرتی اور انسان باولا ہو کے پھر رہا ہوتا ہے۔ دیکھا غصے میں انسان کیسی کیسی حرکتیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور اسی لیے فرمایا یہ ایک بہترین طریقہ کار ہے۔ اس کے بعد بسم اللہ، بسم اللہ کا جو لفظ ہے اس میں کیا آ رہا ہے؟ اللہ کا نام، ٹھیک ہے؟ لفظ اللہ، یہ نام ہماری روح ہے اور یہ زندگی ہے، یہ نام ہماری تکلیف اور خوشی ہر حال میں اللہ کا نام ہی ہے جو ہمیں اس ذات کی پہچان بھی کرواتا ہے۔ یہ تنہائی اور خوف کو دور کرنے کے لیے اللہ کا نام کافی ہے۔ جنگ احد میں حضرت طلحہ کی انگلی کٹ گئی، ایک دم سے آپ کے منہ سے سی نکلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بسم اللہ کہتے تو اس تکلیف کے بعد فرشتے تمہیں گود میں اٹھا لیتے۔ ہم سمجھتے ہیں نا کہ تکلیف میں چلانا تو ہمارا حق ہے، تکلیف جو آ گئی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر میں نہ اونچی بولوں گا یہ تو زیادتی ہوگی مجھ پر، اگر میں نے پی لیا اپنی تکلیف کو، غم کو دبا لیا تو میں تو بہت ہی مظلوم، اور پتہ ہے کتنا ہم سسنے والے کو کتنا مظلوم سمجھتے ہیں اور پروٹیکٹ کرتے ہیں، اور یہ نہیں جانتے جب ہم اس وقت میں اگر تکلیف کو دبا کے اپنے دل میں اللہ سے ایک لفظ مخاطب ہو کر بات کر لیتے ہیں، جو اس تکلیف کے لمحے میں میری چاہتیں قبول ہوتی ہیں اور میرے جو اجر بلند ہوتے ہیں وہ دوسری کسی صورت میں۔ خوشحالی میں بیٹھ کے سارا دن اللہ سے مانگو، تکلیف کی شدت
درد ذیل میں جب ڈلیوری کی درد ہوتی ہے، سب کو پتہ ہے وہ شدت کی تکلیف ہوتی ہے، اس وقت میں مانگی ہوئی دعا سیدھی عرش پہ جاتی۔ جتنی شدت کی تکلیف اتنی ہی زیادہ اس وقت اللہ کا نام لینا اتنا فائدہ مند ہے۔ فرمایا بسم اللہ کہتے فرشتے تمہیں یوں اٹھا لیتے اپنے دامن میں، اتنا فائدہ بسم اللہ پڑھنے کا ہے۔ اسی طرح بسم اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 6 ساتھیوں کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، اسی کے دوران ایک بدو آیا اور وہ جلدی جلدی 2 نوالے میں کھانے لگ گیا، تیزی سے کھانے لگ گیا، ایک نوالا دوسرا تیزی سے۔ فرمایا اگر بسم اللہ پڑھ لیتا تو اس کو کم کھانا بھی کافی ہو جاتا، اسی میں برکت آ جاتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ وحشی بن حرب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم کھانا کھاتے ہیں مگر بھوک نہیں مٹتی۔ آپ نے فرمایا تم الگ الگ کھاتے ہو، سب مل کر کھانا شروع کر دو اور بسم اللہ پڑھ لیا کرو، تمہارے ساتھ برکت اتر آئے گی۔ بسم اللہ پڑھ کر ہم اپنے دروازے بند کر دیں تو فرمایا بسم اللہ پڑھ کر کیا ہوا دروازہ جو بند ہے اس کو شیاطین بھی نہیں کھول سکتے۔ ہم نے دروازہ بند کیا اور صرف بسم اللہ پڑھ لی، اس کو شیطان بھی نہیں کھول سکتا۔ اس سے زیادہ آسانیاں اور بسم اللہ کے ساتھ ہمارے کیا جڑی ہوئی ہوں گی۔ آپ نے فرمایا جنوں کی آنکھوں اور انسانوں کی شرمگاہوں کا پردہ بسم اللہ ہے۔ آپ کسی بھی جگہ پر کپڑے بدلنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، پورا روم ہے، کنڈیاں لگا لی ہیں، کوئی دکھائی نہیں دے رہا اور وہاں سے بھی ہمیں کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ قبیلہ، وہ اور اس کا قبیلہ یعنی ابلیس اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو اب انسان کے لیے کیا ہے، تنہائی میں بھی انسان اعوذ باللہ بسم اللہ کے بغیر محفوظ نہیں ہے۔ فرمایا انسانوں کی شرمگاہوں اور جنوں کی آنکھوں کے درمیان بسم اللہ پردہ ہے، اس کے بعد آپ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ اسی طرح ہمیں بسم اللہ زندگی کے کس کس مرحلے پر بہترین ثابت ہوتی ہے۔ فرمایا جو اپنے بستر کو بسم اللہ پڑھ کر جھاڑ لیتا ہے، وہاں کوئی مخلوق اگر آئی تھی یا رکی ہوئی تھی یا آگے چلی گئی تھی، اس کے کوئی اثرات بھی تھے تو وہ ختم ہو جائیں گے۔ اپنے بستر کو بسم اللہ پڑھ کر جھاڑ کر وہاں پہ چلے جائیں، آپ کو کوئی چیز نقصان نہیں دے گی۔ اور یہ بات ہم میں سے کوئی نہ بھولے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ابلیس نے اللہ سے شکوہ کیا، اللہ تو نے اپنی ساری مخلوق کو رزق دیا، اپنی ساری مخلوق کے رزق کا ذمہ اپنے سر لیا، اللہ میرا رزق کہاں ہے؟ فرمایا جا تمام مخلوق اور ابن آدم اور ابن انس جو ہیں ان میں سے جو میرا نام لیے بغیر کھانا کھائے گا وہ تیرا رزق ہے۔ تو سوچے جو ہم کھاتے ہیں بسم اللہ کے بغیر وہ سارا کھانا جو ہے وہ کس کو جاتا ہے؟ شیطان کو چلا جاتا ہے۔ جو اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ کہتا ہے، بسم اللہ پڑھ کر دعا پڑھتا ہے، ساری دعائیں بھول جائیں، بسم اللہ کہہ کے گھر میں داخل ہو جائیں تو شیطان روتا پیٹتا اپنے سر کو پکڑ کے کہتا ہے آج اس گھر میں نہ میرا کھانا ہے نہ میرا ٹھکانا ہے۔ اسی طرح بسم اللہ پڑھ کر گھر سے نکلتے وقت ہم صرف دعا تو سبحان اللہ، اگر صرف بسم اللہ پڑھ کر بھی گھر سے نکلتے ہیں تو اسی وقت ایک شیطان روتا پیٹتا واپس چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب میں اس انسان کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا اس مجلس میں اللہ کا ذکر نہ ہو وہ قیامت کے دن انسان کے لیے باعث حسرت ہوگی، انسان پچھتا رہا ہوگا ان پلوں کے لیے جو اس نے اللہ کے نام کے بغیر مجلس گزاری ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ۔ ہم انشاءاللہ اس دورہ قرآن میں لفظ کا ترجمہ نہیں پڑھیں گے مگر اللہ کے حکم سے ارادہ اور کوشش یہی ہے، کوئی ارادہ کوئی کوشش کارگر نہیں ہو سکتی اس کی عطا اور توفیق کے بغیر۔ ارادہ یہی ہے کہ کوئی مسئلہ اور کوئی بھی جو اہم نقطہ ہے وہ رہ نہ جائے، مگر پھر بھی انسان کمزور ہے۔ اب سورہ فاتحہ کی تفسیر نہیں بلکہ تفسیر کا خلاصہ۔ سورہ فاتحہ کا موضوع ہے زندگی کی رہنمائی کے لیے دعا، یہ سورہ فاتحہ کا موضوع ہے۔ سورہ فاتحہ کی بہت سے نام ہیں، عربوں کا کلیہ تھا
کہ وہ جس چیز سے محبت کرتے تھے اس کے بہت سے نام رکھ لیتے تھے. گھر میں لاڈلے بچے کے بہت سے نام ہوتے ہیں، کوئی کچھ، کوئی کہہ کے آئے، کوئی کچھ کہہ کے پکار رہا ہے. تو یہ ان کا طریقہ تھا. فاتحہ سے وہ اتنی محبت کرتے تھے، ان کو اللہ نے اتنی سمجھ دے رکھی تھی کہ انہوں نے خود ہی یہ فاتحہ کے نام رکھ لیے تھے. فاتحہ کے نام ام الکتاب. ام الکتاب کتاب کی جڑ، اصل، بنیاد، آغاز. الشفا، اس سورت کو شفا کہا جاتا ہے. اس سورت کو پڑھ کے دم کیا جاتا ہے. اس کا نام الرقیہ ہے. الرقیہ، دم. وہ حدیث آپ کو یاد ہوگی کہ جب بہت سے صحابہ کرام جا رہے تھے رستے میں، سفر میں کسی جگہ سے گزرے، وہاں ایک بادشاہ تھا، باندھا ہوا تھا، بہت شدید بیمار تھا. انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں کوئی اللہ کا نام آتا ہے تو اس کو پڑھ کے پھونک دو، اس کا علاج کر دو. انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا، بادشاہ بالکل ٹھیک ہو گیا. انہوں نے 40 بکریاں، بہت سے نام اکرام دیے کہ ہمارے بادشاہ کو کوئی دوائی اثر نہیں کر رہی تھی اور یہ بالکل ٹھیک ہو گیا. لوگ آ کے صحابہ نے اس سے ذکر کیا. آپ نے فرمایا تم نے کیا پڑھا تھا؟ فرمایا ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی تھی. فرمایا آپ کو پتا تھا وہ دم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ تمہیں پتا تھا کہ فاتحہ دم ہے؟ اس کا نام الرقیہ، الحمد، شکر کرنے کی ایک بہترین صفت جو اس میں الحمدللہ کی صفت میں آتی ہے. الکنز، خزانہ. خزانہ اس کو اس لیے کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورت عرش کے خزانوں میں سے مجھے ملی ہے جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی. اس سے پہلے کسی کتاب میں ایسی سورت نازل نہیں ہوئی. السبع المثانی، 7 صورتیں. قرآن میں خود اس کا ذکر ہے. سورہ ہجر میں اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے نبی کو السبع المثانی، القرآن العظیم دی ہے، اور وہ ہے سورۃ فاتحہ. خود اللہ نے اس کا ذکر کیا. اس سورہ کو الصلاۃ کہا جاتا ہے. کیوں الصلاۃ؟ نماز. نماز کا کیا تعلق؟ اس کے بغیر نماز ہوتی ہے؟ کوئی رکعت ہوتی ہے؟ فاتحہ کے بغیر کوئی رکعت بھی نہیں ہوتی. کوئی ایک نفل، کوئی ایک سنت، کوئی ایک فرض جس میں فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ ہوتی نہیں. اسی طرح اس کو الفاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے قرآن کا افتتاح، آغاز ہو رہا ہے. قرآن کی کتاب کھلتے ہی پہلے فاتحہ آتی ہے. المفتاح کہا جاتا ہے کہ یہ چابی ہے. کس چیز کی؟ ہدایت کی چابی. سورہ فاتحہ ہدایت کی چابی ہے، اور جس کے ہاتھ یہ چابی آ جائے اور اس کی سمجھ بوجھ آ جائے پھر ہدایت کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین العبد، میں نے نماز کو، مراد اس سے فاتحہ ہے، میں نے فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کر دیا ہے. آدھی میرے لیے، آدھی میرے بندے کے لیے ہے. اس کی 5 اس کے حصے بنتے ہیں. فرمایا میرے بندے کے لیے وہ سب کچھ ہے جو وہ طلب کرے. اس کی پہلی آیت کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. انسان یہ نماز کے اندر یا ویسے پڑھتا جاتا ہے، انسان کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حمد اور تعریف بیان کی. اللہ جواب دیتے جاتے ہیں. فاتحہ واحد صورت ہے جس کی ہر آیت پہ اللہ جواب دیتے ہیں. انسان کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ کہتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے. انسان کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ کہتے ہیں میرے بندے نے میری بڑائی اور بزرگی، مجدنی عبدی، ایسی بزرگی اور بڑائی بیان کی ہے. انسان کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت بھی صرف تیری، مدد بھی صرف تجھ سے. عبادت اللہ کے لیے، مدد میرے لیے. اللہ کہتے ہیں جب انسان یہ کہتا ہے نا، اللہ کہتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھی آدھی مشترک ہے، اکٹھی ہے. ایک لفظ انسان کے لیے، ایک رحمان کے لیے. ایاک نعبد، عبادت اللہ کی، ایاک نستعین، مدد کا ضرورت مند میں ہوں. فرمایا جب انسان کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے. جو بندہ اس دوران اپنے دل میں خواہش، ارادہ، چاہت رکھتا ہے اللہ اس کو عطا کرتا جاتا ہے. اللہ کہتے ہیں مانگ جو تو مانگتا ہے، اور میں فعلت، میں وہی تمہیں عطا کرتا جاتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفاتحہ ہر بیماری کی دوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان اس کو پڑھے گا، جبریل علیہ السلام آپ سب کے پاس تھے. یہ وہ صورت ہے جس کو جبریل خود نہیں لے کر آئے. آسمان سے قرآن سارا جبریل کے ہاتھ آیا. یہ صورت آپ کے ہاتھ نہیں آئی.
حضرت جبریل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، ایک دھماکے کی آواز آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیسی آواز ہے؟ آپ نے فرمایا آج وہ فرشتہ اترا ہے جو پہلے کبھی نہیں اترا، یہ پہلی بار زمین پر آیا ہے، آج آسمان کا ایک وہ دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اور اس آج فرشتے نے آج جو آپ کو عطا کرنا ہے وہ آپ کے لیے ابشر بنورین، 2 نور ہیں، ایک سورہ فاتحہ ہے اور ایک بقرہ کا آخری رکوع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت المثانی مکان التورات، مجھے پوری تورات کی جگہ جو چیز ملی وہ کیا چیز ہے؟ وہ مجھے فاتحہ ملی، مجھے پوری تورات کی بجائے جو مجھے چیز عطا کی گئی وہ سورۃ فاتحہ ہے۔ عیسائیوں کی وہ کتاب جس پر آج اتنے عیسائی اپنی جان دینے کو تیار ہیں، مجھے صرف فاتحہ پوری تورات کا خلاصہ ہے۔ فرمایا مجھے مائدہ ملی، کس کی جگہ؟ پوری انجیل کی جگہ۔ تورات یہودیوں کی کتاب تھی، عیسائیوں کی انجیل ہے، پوری مائدہ میں کس کا خلاصہ ہے؟ پوری کی پوری انجیل کا خلاصہ ہے۔ آپ نے فرمایا والحوامی مکان الزبور، اور پوری زبور کی جگہ مجھے 7 صورتیں جو حامیم غالباً 24ویں سپارے سے شروع ہوتی ہیں، مجھے حوامیم کی 7 صورتیں پوری زبور کی جگہ ملی، اور والفضلت بالمفصلات، باقی مفصل صورتیں مجھے تحفے میں عطا کی گئی۔ ایسی کتاب جس میں پچھلی ساری کتابوں کا نچوڑ بھی موجود ہے اور اس کے علاوہ بھی اللہ کے احکامات اس کے اندر ہیں۔ امام ابن راضی کہتے ہیں اگر میں صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر کرنے بیٹھوں تو 10,000 مسائل میں نے اس سے اخذ کیے ہیں، 10,000 مسائل ایک فاتحہ سے۔ امام المتقین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھواؤں تو 70 اونٹوں پر لادی جائے گی۔ کتنا علم تھا ان کے پاس، آج ہم ان کے عمل کو ہمیں ہماری عقلیں نہیں پہنچتی۔ بے خطر کود پڑا اچھے نمرود میں عشق، ہمیں ہماری عقل نہیں پہنچتی جہاں تک ان کے عمل پہنچے ہوئے تھے۔ وجہ پیچھے علم تھی۔ علم پہ اتنا زور کیوں دیا جاتا ہے؟ علم عمل کے دروازے کھولتا ہے۔ اچانک میں پتہ چلتا ہے یہ نیکی کا کام ہے، ہم آخر کوشش تو کرتے ہیں نا، تھوڑی بہت ہر بندہ کرتا ہے۔ علم کی کمی سے عمل دور رہتا ہے، علم پورا ہو جائے تو عمل نہیں دور رہتا۔ لہٰذا وہ فرماتے ہیں میں 70 اونٹوں پر لاد کر وہ کتابیں رکھوں، یا سلی فرما رہے ہیں جو صرف فاتحہ کی تفسیر۔ لوگ بڑے حیران اس بات کو، تو لوگ سمجھے ہی نہ، اور آپ نے ایک رات لوگوں کو لے کر بیٹھے اور اس کی تفسیر شروع کی۔ فرماتے ہیں کہ یہ پوری رات گزر گئی، عشاء پڑھ کے بیٹھے اور فجر کا وقت ہو گیا۔ فجر کی اذان کے وقت جب اٹھے تو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کی با کی تفسیر چل رہی تھی۔ با کی تفسیر، عربی میں حروف کے معنی ہوتے ہیں، عربی میں حروف کی وجوہات ہوتی ہیں۔ با ہمارے ہاں پورے 5-7 سال کا کورس کر کے با کے 17 معنی ہم پڑھتے ہیں، 17 معنی، اور انہوں نے کتنے معنی پڑھائے؟ فجر ہو گئی اور کہتے ہیں با بھی چل رہی تھی، رکی نہیں تھی۔ اتنی عظیم یہ صورت ہے، آج ہمیں اس کا اصل علم نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمارے لیے یہ ایک مہمہ ہی بنا ہوا ہے۔ اور ایک وہی بندہ ہے فاتحہ پڑھ کے پاگل کو صحیح کر دیتا ہے، ایک ہم ہیں کہ فاتحہ پڑھ کے درد کے سر کا دم کرتے ہیں اور سر درد ٹھیک نہیں ہوتی۔ یہ علم اور عمل کی گہرائی کے ساتھ جڑی ہوئی کتاب تھی، اس کو ہم نے نہیں نہ دیا۔ اگر جب بھی ہم رب کے سامنے کھڑے ہوں گے نا تو روئیں گے ایک ہی بات پہ، وقت نہیں تھا، وقت نہیں تھا، علم کے لیے وقت نہیں تھا۔ کوئی عورت بتا رہی ہوگی میرے اتنے بچے تھے اللہ تو نہیں دیے تھے، میں کیا کرتی، اور کوئی عورت رو رہی ہوگی اللہ صبح سے صفائیاں شروع کرتی تھی، شام ہو جاتی تھی، دیواریں رگڑ کے آ گئی، روز آندھی آ جاتی تھی، گھر گندا ہو جاتا تھا، میں کیا کرتی۔ اور کچھ نے کیا مطلب اپنے کاموں کو اگر آج ہم شمار کریں تو ہمیں کبھی سمجھ نہیں آئے گی ہم کس چیز کا سودا کس چیز سے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ علم کے لیے وقت نہیں دے رہے، اور ہم جتنا بھی اس بات پر رو لیں لیکن اس کا حل کوئی بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم اس کا علم حاصل کریں۔ جب ہم خوبصورتی کے ساتھ علم کو پالیں گے نا تو انشاءاللہ العزیز یہی قرآن ہمارے لیے
اسی تجربے کی جگہ بن آ جائے گا جس پہ صحابہ کرام آئے تھے. اسی طرح امام فخر الدین رازی کہتے ہیں، تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ میں 10 چیزیں ہیں. 5 چیزیں اللہ کے نام سے، 5 بندے کے. نمبر 1 الوہیت، دوسری ربوبیت، رب العالمین کہتے ہیں نا ہم، الحمدللہ میں الوہیت، رب العالمین میں ربوبیت، الرحمن الرحیم میں رحمانیت، اور رحیم میں رحیمیت، اور نمبر 5 مالک یوم الدین تک مالکیت. یہ 5 اللہ کی صفات ہیں. اور اسی کے اپوزٹ انسان کیا کہتا ہے؟ ایاک نعبد. یہاں سے شروع ہوتی ہے بات انسان کی، اس کی عبادت. شروع میں الہ تھا، الوہیت کو ضرورت کس چیز کی تھی؟ عبادت کی. تو انسان اس کی عبادت کرتا ہے. وہ رب العالمین ہے، انسان کہتا ہے ایاک نستعین. پھر یہ استعانت کا جذبہ ہے. انسان اللہ رحمان ہے، رحمانیت، اس کی رحمانیت سے تقاضا کس چیز کا کرتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، طلب ہدایت. اللہ ہدایت دے. اللہ رحیم ہے، اس کی رحیمیت ہے. تو انسان کیا مانگتا ہے؟ اللہ راستہ ان لوگوں کا جس کو تو نے استقامت دی. طلب استقامت، پہلے طلب ہدایت، پھر طلب استقامت. پھر اللہ مالک ہے تو انسان کیا کہتا ہے؟ اللہ کامل نعمت دینا، بلدوالین اور گمراہوں کا اور برے لوگوں کا، غضبناک لوگوں کا اللہ رستہ نہ دکھانا، استقامت والا علم دینا، کامل نعمت دینا. اور کامل نعمت کیا ہوتی ہے؟ جوانی میں بھی اللہ یاد ہو، بڑھاپے میں بھی یاد ہو، اس زمین کے اوپر بھی یاد ہو، قبر کے اندر کا بھی سامان پورا ہو، آخرت کی تیاری دنیا کی تیاری کے بیچ میں ہو رہی ہو. ابھی فیملی میں کوئی شادی آ گئی ہے، اتنا کھب گئے، نمازیں بھی چھوٹ گئی. کیا کریں؟ شاپنگ چیزیں پوری کرنی تھی، بری نہ پوری ہوئی تو جی نہ پائیں گے. جہیز رہے گا تو بیٹی کو تو تانے ملیں گے. کن چیزوں کے لیے مر رہے ہیں؟ چھوٹتا کیا ہے؟ کبھی ہم میں سے کوئی 1 سے 2 دن کے بعد بھوکا رہ سکا؟ کبھی کوئی 2 دن کے بعد پیاسا رہ سکا؟ کبھی کوئی سوئے بغیر جی سکا؟ چھوٹتا کیا ہے؟ غور تو کریں، سوائے قرآن اور اللہ کے حقوق کے کچھ چھوٹتا ہے؟ میاں صاحب کتنے دن اپنی ڈیوٹی، اپنے کام چھوڑے رکھیں گے؟ کتنے دن بچوں کے کپڑے، یونیفارم، چیزیں، کس کام کو چھوڑیں گے؟ آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، رات نہ کیا صبح، رات جاگ کے نہ کرنے پڑے. سب کچھ ہوتا چلا جائے، رہے گا تو اللہ کا نام رہ جائے گا. یہی ہمارا طریقہ کار ہے. ہم طلب نعمت اللہ سے مانگتے ہیں، ہر روز 5 بار کھڑے ہو، اللہ ایسی کامل نعمت دینا جس میں تکمیل ہو. اللہ تو پورے کا پورا چاہیے. اللہ پورے کا پورا چاہنے کے لیے میں کچھ بھی تو چھوڑنے کو تیار نہیں. کوئی محبت، کوئی رسم، کوئی بہن، کوئی چاہت بھی تو میرے سے چھوٹ نہیں رہی. لیکن نعمت کون سی چاہیے؟ پوری کی پوری. ادخلوا فی السلم کافہ. لگتا ہے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. میں کہتی ہوں ٹھہر جاؤ، ذرا بچے پال لوں، ذرا گھر دیکھ لوں، ذرا شوہر سے فارغ ہو لوں. یہ سب کرنے کے بعد مجھے کوئی عورت بتائے جس نے اپنے بچوں کے پالنے کے بعد اپنے جوان بیٹی اور بیٹیوں کی فکریں چھوڑ دی ہوں. کوئی عورت جس کے جوان بچے شادی ہو کے اپنے گھر چلے گئے اور وہ لات مار کے کہے جاؤ میرا فکر ختم. اللہ کہتا ہے تم آزاد ہو. کوئی آزادی ہونا ہی نہیں چاہتے. جب تک سانس میں سانس ہے، وہ بیٹی جو اپنے گھر میں مر رہی ہے، جی رہی ہے، اللہ اس کا وارث ہے. میں کہتی ہوں نہیں، میں ہی وارث. نہ میں اس کو چھوڑتی ہوں، نہ میں اس کو چھوڑنا چاہتی ہوں. اب بچے ہیں، اب اس کے بچے ہیں، بیٹوں کے بچے ہیں، بہویں، پتہ نہیں کہاں کہاں سے زندگی کو شکر نہیں کرتے. اپنے بچے گودوں سے نکلے، وقت ملا اللہ کو دو، اپنی قبر کو سنبھالو. آج نہ کوئی بچی فارغ، نہ کوئی درمیانی عمر کی عورت فارغ، نہ کوئی بوڑھی مائی فارغ. کوئی ہے؟ کیونکہ اس زندگی کا جال، اس کی مضبوط ڈوریاں تو ہے ہی نہیں، ورنہ کوئی کاٹ ہی لیتا. زنجیریں ہیں لوہے کی جو جکڑ کے بیٹھی ہوئی ہیں اور ہم سے توڑی نہیں جا رہی. توڑ سکتے ہیں، ایک اعوذ باللہ پڑھیں، ایک قدم اٹھائیں، ساری ٹوٹ جائیں گی. ہم توڑنا نہیں چاہتے، ہم توڑنا نہیں چاہتے. اللہ نے کہا شیطان جیسی طاقتور چیز، شیطان کس صورت میں آتا ہے ہمارے پاس؟ کس صورت میں آتا ہے؟ ان مصیبتوں کی صورت میں، ان چالوں کی صورت. ادھر مصروف، ادھر وہ کہتا ہے بس تم اس کو چھوڑ دو، باقی سب کچھ، یہ بھی فرض ہے وہ بھی فرض ہے. یہی تو اس کی چالیں، یہی تو اس کی چینیں ہیں.
اس کی چینیں کوئی اور ہے کہ وہ ڈرا ڈرا کے تمہیں کہے، وہ تمہیں کوئی اور چیزیں دکھائے؟ نہیں، یہی چالیں اور چینیں ہیں جو تمہیں اللہ سے دور کر رہی ہیں، اور بس انہی چالوں کے اندر آج ہم اس قدر کھو چکے ہیں۔ تفسیر حقانی میں لکھا ہے کہ عیسائیوں کی کتاب جو ہے، جس طرح ہماری سورہ فاتحہ کو نماز کہا جاتا ہے، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ادا ہی نہیں ہوتی، قبولیت تو دبات کا درجہ ہے نا، نماز ادا ہی نہیں ہوتی فاتحہ کے بغیر۔ اسی طرح ان کی ایک کتاب، ان کی ایک چھوٹی سی لارڈ پریئر، عیسائیوں کی، چونکہ وہ انگلش ہیں تو ان کی کتابیں انگلش میں نام ہوتے ہیں لارڈ پریئر، وہ جو اللہ سے دعا مانگتے ہیں نا، اس کا خلاصہ یہ ہے، وہ اللہ سے یہ مانگتے ہیں ہر روز، اے اللہ ہمیں روزانہ کی روٹی عطا کیجئے اور ہم کو اس طرح معاف کیجئے جس طرح ہم دوسروں کو معاف کرتے ہیں۔ یہ دعا کس کی بنائی ہوئی ہے؟ انسانوں کی۔ جو اللہ کی بنائی ہوئی فاتحہ ہے، جو اللہ ہمیں سکھا رہے ہیں، اس کی کمپلیٹلی نس کو آج تک مختلف رنگوں، مختلف پیرایوں میں بیان کر کر کے تھک جائیں تو اس کی جزیات پوری نہیں ہوتی۔ اتنی کامل دعا، کہیں اس میں ذکر نہیں ہے اللہ روٹی دے دے، اللہ یہ کر دے۔ معافی بھی مانگتا ہے انسان، عیسائی تو کیسے مانگتا ہے؟ اللہ جیسے ہم دوسروں کو معاف کرتے ہیں ویسی ہی معافی جو ہے وہ تو بھی ہمیں معاف کر دے، اس طرح، ٹھیک ہے؟ ایک انسان دوسرے انسان کو کبھی جج سے معاف کرتا ہے؟ کبھی بھی نہیں کرتا۔ اور اگر ہم اللہ سے ایسی معافی چاہتے ہیں جیسی ہم دوسروں کو دیتے ہیں تو اللہ اکبر، ہم تو کبھی معافی نہ چاہیں۔ ہم تو جانتے ہیں معاف کر، صلح کر دینے کے بعد بھی دل کے اندر لکھا ہوتا ہے بندہ نہیں چاہتا، لکھا ہوتا ہے اندر، دل نہیں کر رہا تھا معاف کرنے کو، مجبوری کے مارے کیا ہے۔ نفرت نہیں جاتی، بغض نہیں جاتا، غصہ نہیں جاتا۔ تو ایسی معافی یہ مانگتے ہیں ہم، جو مانگتے ہیں ہمیں جس رب نے سکھایا، ہمیں جس نبی نے سکھایا، اس کے اندر وہ خزانے ہیں جن سے آج ہم بے خبر ہیں۔ وہ روز روٹی مانگتے ہیں، میرا رحمان کہتا ہے تم صرف گناہوں کی معافی مانگو، ساری روٹیاں رزق کی طرح تمہیں خود ہی ملتی چلی۔ اللہ نے ہمیں حقیر دعائیں مانگنی نہیں سکھائیں، ہمیں چھوٹی چیزیں مانگنی نہیں سکھائیں، اللہ نے ہمیں بڑی بڑی چیزیں مانگنے سکھائیں کہ تم بڑی بڑی چیزیں مانگو، چھوٹی میں تمہیں خود ہی عطا کر دوں گا۔ اسی طرح ایک بدو طواف کر رہا تھا، حدیث رسول آپ نے فرمایا اس دوران التجائیں قبول ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس ایک بدو طواف کر رہا تھا، اسی بات کے پیش نظر اس دن وہ اللہ سے بڑی باتیں کر رہا تھا، چھپ کے باتیں کر رہا تھا۔ التجائیں کرتے کرتے اللہ سے کہنے لگا تو جانتا ہے نا آج میرے بچے بھی بھوکے ہیں، آج میری اونٹنی بھی بھوکی ہے اور آج میں بھی بھوکا ہوں، اللہ تو نے اگر مجھے رزق نہ دیا تو میں کہاں جاؤں گا؟ ساتھ ہی ایک آدمی کھڑا تھا، اس کے کان میں بات پڑ گئی، آواز آ گئی، اس نے ایک تھیلی اشرفیوں سے بھری اس کے پاس رکھ دی، اس کو ذرا سی ہارٹ ہوئی، اس نے پلٹ کے دیکھا، فوراً کہنے لگا ہے بندہ خدا، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر میں تجھ سے لوں گا؟ میں یہاں کیا کرنے آیا ہوں؟ اگر میں نے تیری دی ہوئی تھیلی لینی ہوتی تو میں کہیں اور سے لے، اٹھا کے واپس پھینکتا ہے، کہتا مجھے بھیک نہ دو، میں جس رب کے پاس آیا اسی سے لینا۔ وہ حیران، اس نے کہا کم ہے زیادہ دے دوں؟ کہتا کسی کے بندے کے ہاتھ سے لینا ہی نہیں ہے، لینا ہی اللہ سے ہے، صرف اللہ کا دیا میرا ہوتا ہے، ہر بندے کا کروڑ دنیا کو اللہ دے رہا ہے نا، وہ کہتا ہے میرا ہے۔ ماں بھی دے بیٹی اپنے گھر میں روتی ہوئی پکاتی ہے، کہتی ہے ماں نے بھیجا ہے، عزت نہیں ہوتی، سکون نہیں ہوتا۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی میرا ہے ہی نہیں، جس کے دیے کو میں عطا سمجھتی ہوں، میں کہتی ہوں یہ میرا ہے، یہ زندگی بھر۔ اب اس بندے نے یہ ایمان، اور اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ دے کے بھی آزماتا ہے، لے کے بھی آزماتا ہے۔ جب اس نے وہاں کسی کی چیز کو قبول نہ کیا اور مسلسل وہ طواف کرتا رہا اور سجدے میں رہا، اچانک اعلان ہوا، آواز آئی، اسی کا نام اعلان میں پکارا جا رہا تھا کہ اس نام کا بندہ آ جائے، جو بھی جگہ تھی اعلان ہو رہا ہے۔ وہ بڑا اعلان ہوا کہ میرے نام کا اعلان کیوں ہو رہا ہے، چلا گیا پوچھنے کیا وجہ ہے، اس نے پورا ایڈریس پوچھا،
نام لینے والے اعلان کرنے والوں نے، اس نے کہا جی یہ میرا ہی نام ہے، میرا ہی ایڈریس ہے، پورا باپ دادا کا پتہ اس نے بتایا، وہ بالکل اسی کے مطابق تھا جو ان کے پاس کاغذ کا ٹکڑا تھا، اس پر وہی تھا جو اس بندے نے بتایا۔ انہوں نے کہا وہ تمہارا ایک دور کا چچا تھا، بہت امیر کبیر، وہ آج مر گیا ہے، اس نے اپنی ساری جائیداد تمہارے نام کر دی، وہ بے اولاد تھا، اس کی اولاد نہیں تھی اور اس کی جائیداد ساری تمہارے نام، اتنی جائیداد اس کے نام، اس نے اللہ سے مانگا تھا، یہ اللہ کی عطا تھی، اب یہ کسی کی طرف سے نہیں دی گئی تھی۔ ایسا ایمان، ہم جب کسی کا منہ دیکھتے ہیں نا، کسی سے مل جائے تو پھر کسی کا دیا ہوا ہمیشہ اسی کے نام سے رہے گا، اس کا احسان ہم یہاں سے اتار نہیں سکتے، اللہ کی عطائیں جو اللہ دیا کرتا ہے۔ اسی طرح بہت ساری سورہ فاتحہ کی مثالیں اور ہمارے سامنے اللہ کے نام سے جڑ کر مانگنا اللہ ہمیں بھی سکھا دے۔ اسی طرح حضرت عمر کے پوتے تھے سالم، حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر، ٹھیک ہے، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ، ان کے بیٹے سالم، یہ ان کے پوتے کا واقعہ ہے۔ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، حشام بن عبد الملک جو ہیں یہ بنو امیہ کے بادشاہ تھے، گورنر، یہ وہاں سے اکٹھے ہی طواف کر رہے تھے، انہوں نے دیکھا سالم کے چہرے پہ بڑی عاجزی، نرمی، تقوی، ایمان، کچھ چہرے دیکھ کر ہی اللہ یاد آ جاتا ہے نا۔ صحابہ نے پوچھا تھا اللہ کے نبی، اللہ کے ولیوں کی کیا نشانی ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا تھا جس کو دیکھ کے رب یاد آ جائے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب قرآن والوں کو ایسا ہی بنا دے۔ حضرت سالم کو دیکھا تو حشام بن عبد الملک کا دل پگھل گیا، اور کپڑے بھی عام سے تھے، لباس، تو کہنے لگے حشام کوئی ضرورت ہو تو مجھے بتاؤ، میں تمہاری ضرورت ابھی پوری کر دوں۔ حشام بولے اللہ کے گھر میں ضرورت آپ سے طلب کروں؟ یہاں مانگنے ہی تو آیا ہوں، اللہ دے گا۔ اچھا، ان کے دل میں یہ بات رہی۔ اچانک کچھ دن گزرے تو باہر ملاقات ہو گئی، گلی میں ملاقات ہو گئی، کہنے لگے اے سالم اب مجھے بتاؤ، اب تمہاری ملاقات میری اللہ کے گھر میں نہیں ہو رہی، تو کہنے لگے اچھا مجھے بتائیں دنیا کی ضرورت آپ کو بتاؤں کہ آخرت کی بتاؤں؟ کہنے لگے یار آخرت کی میں کیسے کر سکتا ہوں، مجھے تو کوئی دنیا کی ضرورت بتاؤ گے تو میں پوری کروں گا، آخرت کی تو میرے بس میں نہیں ہے۔ کہنے لگے مجھے تو اللہ سے دنیا مانگتے آج تک اتنی شرم آتی ہے، کبھی آج تک میں نے اپنی زندگی میں اللہ سے دنیا نہیں مانگی، میں انسان سے کیسے مانگ سکتا ہوں؟ میں نے تو جب مانگی رب سے آخرت مانگی ہے، میں نے تو اللہ سے دنیا نہیں مانگی، آپ سے کیسے مانگ سکتا ہوں؟ لہٰذا یہ ایمان، یہ جذبے، یہ استقامت جو ہے یہ کامل نعمت ہے اللہ کی، کامل نعمت۔ سورہ فاتحہ میں جب انسان اللہ سے مانگتا ہے نا تو یہ کامل نعمت مانگتا ہے۔ اللہ مغضوب کا رستہ نہ دکھانا، ضالین کا رستہ نہ دکھانا، انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا، اور انعام یافتہ لوگ کبھی بھی انسانوں کے اوپر بھروسے نہیں کیا کرتے۔